یمنی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی پورٹس کے ساتھ ڈیل کرنے والی کسی بھی کمپنی کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ ہماری کال نہ ماننے والے جہازوں پر حملہ کیا جائے گا، چاہے ان کی منزل کہیں بھی ہو۔ غزہ کے بارے میں اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا، ہم دیکھیں گے کہ غزہ میں کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل کے جنگ بندی بات چیت سے نکلنے کے بعد نہیں جانتا اب غزہ میں کیا ہوگا۔ حماس یرغمالیوں کو واپس نہیں کرنا چاہتی۔ امریکہ نے غزہ امداد کے لیے $60 ملین دیے۔ امریکہ غزہ میں مزید امداد بھجوائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت آسان حل ہے۔ حماس ہتھیار ڈال دے، تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے، اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ کے اسرائیلی محاصرے اور امداد کی ناکہ بندی کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات بے معنی ہیں۔ خوراک اور دواؤں کی باعزت فراہمی سے ہی جنگ بندی بات چیت جاری رہنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ غزہ میں انسانی بحران، فلسطینی عوام کی مشکلات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایران اعلیٰ سطح کے دورے کے تبادلے پر بھی بات چیت۔ نائب وزیر اعظم کا غزہ کے لیے فوری بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا امید ہے آج نیو یارک میں فلسطین متعلق کانفرنس مثبت نتائج کی حامل ہوگی۔ بھوک سے بحال غزہ میں فاقے زندگیوں کو نگلنے لگے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں روٹی کے ایک ٹکڑے، دال کے ایک قطرے، چاول کے ایک دانے کو ترس گئے۔ لاکھوں بے بس شہریوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نایاب ہو گیا۔ امدادی مراکز کی ویڈیوز نے انسانیت کو شرما دیا۔ نیتن یاہو کی قابض فوج نے قحط کی صورتحال پیدا کر دی، سمندر میں ناکے لگا دیے، انسانی امداد بند کر دی، خوراک اور دوائیں لے جانے والی کشتی پر دھاوا بول دیا، امدادی سامان پر قبضہ کر لیا، امدادی کارکنوں کو گرفتار کر کے کشتی کو اسرائیلی بندرگاہ پہنچا دیا۔ غزہ پہنچنے کے زمینی راستوں پر بھی اسرائیلی فوج کا پہرا۔ بھوک سے بڑھتی اموات پر شدید عالمی دباؤ کے بعد امدادی ٹرکس کو مصر کی رفح کراسنگ سے غزہ میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے فضا سے غزہ میں امداد پہنچانی شروع کر دی۔ غزہ میں بھوک سے اموات پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا شدید اظہار تشویش، فوری جنگ بندی اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم نے کہا ہے کہ چند ٹرکوں کی امداد مہینوں سے غزہ پر جان بوجھ کر مسلط کی گئی بھوک کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کی انسانی امداد میں معمولی نرمی مہینوں کی مکمل پابندیوں سے ہوئے نقصان کا مداوع نہیں کر سکتی۔ مکمل بلا رکاوٹ اور محفوظ امداد فراہمی کے لیے غزہ کی تمام کراسنگ فوری طور پر کھولی جائیں۔ مستقل جنگ بندی سے کم کسی بھی اقدام سے اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کولمبیا غزہ میں جاری نسل کشی کا حصہ نہیں بنے گا۔ کولمبیا کے صدر کا دو ٹوک اعلان، کہا ایک دن اسرائیلی عوام خود کو بدلیں گے، وہاں تبدیلی آئے گی، ہم دوبارہ ملیں گے۔ سفارتی تعلقات بھی بحال ہوں گے، لیکن جب تک اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، لاکھوں جانیں لے رہا ہے، تب تک اسرائیل سے قطع تعلق رہے گا۔ اسرائیل کو کوئلہ برآمد کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے کولمبیا کے صدر نے کہا کہ وہ کولمبین فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے حکم دیتے ہیں کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسانا بند نہیں کرتا، تب تک کولمبیا سے 1 ٹن کوئلہ بھی اسرائیل نہیں جائے گا۔ اسرائیل کے لیے تیار ہر قسم کے شپمنٹ کو فوری طور پر روکنے کا بھی حکم۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، شہداء میں امداد کے منتظر 34 فلسطینی بھی شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 27ویں بار پاکستان بھارت جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لے لیا۔ اسکاٹ لینڈ میں یورپی کمیشن کی سربراہ سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت بھی بڑی جنگ کے بہت قریب تھے، میں نے ان سے تجارت پر بات کر کے جنگ رکوائی۔ اب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا بھی مفاہمت چاہتے ہیں، دونوں ممالک امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہونے کا اعلان کر دیا، معاہدے کو اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا۔ معاہدے کے تحت یورپی مصنوعات پر 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ میں یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وین سے ملاقات کے بعد کہا امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق ہو گیا ہے۔
ہم ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں جو سب کے لیے اچھا ہوگا۔ یورپی یونین امریکی فوجی ساز و سامان اور توانائی شعبے میں $150 ارب کی خریداری اور امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ EU سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکہ یورپی یونین تجارتی معاہدہ استحکام لائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے پاک امریکہ تعلقات کو پاک چین پارٹنرشپ کی عینک سے نہ دیکھا جائے، امریکہ سے مضبوط ترین تعلقات چاہتے ہیں۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں انہوں نے کہا پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈا جس طرح بے نقاب کیا اس پر بھارت کی بھوکلاہٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان آج سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ دفن کر دیا، معاشی استحکام آ چکا ہے۔ PTI مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ تحریک عدم اعتماد مشکل فیصلہ تھا جو ملک کی خاطر کیا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، اس کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ حکومت نے شہدائے کربلا کے چہلم یعنی اربعین کے لیے بلوچستان کے راستے ایران اور عراق جانے پر پابندی لگا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یہ مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کی خاطر کیا، زائرین صرف فضائی راستے سے اربعین کے لیے جا سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ ایشیا کپ T20 کی تاریخوں اور شیڈیول کے اعلان کے بعد بھارتی میڈیا اور سابق کھلاڑیوں کا منہ دیکھنے والا ہو گیا ہے۔ کئی ماہ سے ایشیائی کرکٹ کونسل کے اجلاس کو ناکام اور ایشیا کپ T20 کو منسوخ کرانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے والا بھارتی میڈیا حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بھارتی میڈیا اپنے ہی بورڈ اور حکومت پر طنز کے نشتر چلانے میں مصروف، سابق بھارتی کھلاڑی بھی تنقید کر رہے ہیں۔ پہلے جرگے میں حکم دے کر مبینہ طور پر لڑکی کو قتل کرایا، پھر خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون کے قتل کیس کا ڈراپ سیل۔ پولیس کے مطابق قتل کا فیصلہ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ نے دیا تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ جرگے کے سربراہ کی بازار میں ہوائی فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ گرفتار گورکر نے پولیس کو بتایا کہ خاتون کو 17 جولائی کو صبح 6:30 بجے سپرد خاک کیا گیا۔ قبرستان کمیٹی کے رکن نے اپنی نگرانی میں قبر تیار کرائی، مٹی ہموار کر کے قبر کا نشان بھی ختم کر دیا۔ انہیں 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا گیا، لیکن بارش کے باعث ایسا نہ ہو سکا تو قبرستان کمیٹی کا رکن 25 افراد لے کر آیا، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر قبر تیار کی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل کی گئی خاتون کے دوسرے شوہر عثمان نے بھی خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کو نکاح نامہ بھی دے دیا۔ خاتون اور عثمان کا نکاح 12 جولائی کو مظفر آباد میں ہوا۔ مقتولہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر مرضی سے نکاح کا بیان بھی دیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ پہلا شوہر اسے زبانی طلاق دے چکا ہے۔ جان کو لاحق خطرے کا ذکر کر کے عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ عثمان کے والد نے بتایا کہ نکاح کے 4 دن بعد مسلح افراد اسلحے سمیت گھر میں داخل ہوئے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ انہی مسلح افراد نے بعد میں رابطہ کر کے کہا کہ اب نکاح ہو گیا ہے تو لڑکی واپس کر دو، اسے باضابطہ رخصت کریں گے۔ وہ لوگ لڑکی کو لے گئے، پھر پتہ چلا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی نے شہر میں چینی کی ہول سیل قیمت 170 اور ریٹیل قیمت 173 روپے فی کلو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کہا اس نوٹیفیکیشن پر ہول سیلرز، ریٹیلرز اور ڈپارٹمنٹل سٹورز سختی سے عمل کریں۔ زائد قیمت پر چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جرمنی کے جنوب مغربی علاقے میں ٹرین پٹری سے اتر گئی، حادثے میں 3 افراد ہلاک، متعدد شدید زخمی۔ ٹرین آپریٹرز کا کہنا ہے کہ اسٹٹ گارڈ کے قریب ٹرین کی پٹری سے اترنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی۔ اطلاعات کے مطابق علاقے میں کچھ دیر پہلے طوفان آیا تھا، جائے حادثہ پر درخت بھی گرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دریائے سندھ کا بڑا سیلابی ریلا توسا سے ڈی جی خان کی حدود میں داخل، ضلع انتظامیہ کا الرٹ جاری، ریسکیو محکمہ صحت اور لائف سٹاک کے عملے کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت۔ جھنگ میں دریائے چناب میں طغیانی سے 10 سے زائد دیہات زیر آب، وسیع رقبے پر کھڑی فصلوں اور آبادیوں میں پانی داخل، رابطہ سڑکیں زیر آب آ گئیں، راجن پور میں فصلوں کو نقصان، دریائے سندھ میں کشمور کے مقام پر بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، حافظ آباد میں دریائے چناب کے گرد کٹاؤ میں اضافہ، متعدد دیہات کی سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد ہو چکی، لیا میں توسا پل پر شگاف پر کرنے کے لیے لایا گیا ایکسکیویٹر دریا میں گر گیا۔
मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के दौरान हादसात के बाइस मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। NDMA के मुताबिक पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक एक शहरी जाँ बहक हुआ। बारिशों के बाइस अब तक जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 279 हो गई, 676 जख्मी। 24 घंटों में बारिशों के बाइस मजीद 362 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 मवेशी हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट में 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थी। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बावजूद गायब गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। रिपोर्ट पर रद्द अमल में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक फजल हकीम ने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी के लिए लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम।